بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں جب انسان 55 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ذمے اگر کوئی دنیاوی معاملات ہیں ان کو نپٹا دیتا ہے، اس کے کمرے میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے جانے کے بعد باقیوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنے سارے ایسے معاملات واجبات ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے معاملات بقایا نہ رہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ تو جیسا کہ امداد نے آج اپنے نوٹ میں بتایا کہ اس سے پہلے جو اینول پیرنٹس ڈے کی رپورٹ ہوا کرتی تھی وہ میں پیش کیا کرتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اپنی ساری ذمہ داریاں آئندہ آنے والی نوجوان نسل اور ہم سے بہتر اکوپڈ نسل جو ہے ان کے حوالے کریں۔ اور مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ صفیہ کی صورت میں، ہمدان کی صورت میں اب ہم سے بہتر ایسے نوجوان تیار ہیں جو اس سسٹم کو پہلے سے بھی بہتر چلا رہے ہیں اور چلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل شفیق صاحب، عنایت صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں، تمام معزز خواتین و حضرات، پیرنٹس، پرفارمنس ان بچوں نے کی، جو گیلری میں بچے بیٹھے ہیں، سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کی سپورٹ کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئے اور اپنا ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ میں نے آنا نہیں تھا، لیکن میڈم اور ہمدان کے نوٹ میں ایک چیز مسنگ تھی کہ جن بچوں نے یہاں پرفارم کیا اور وہ ہاتھ جو اس سارے کام کے پیچھے انوالو تھے، ان کی انوالومنٹ کے بغیر، ان کی اپریسیشن کے بغیر آج کا یہ فنکشن ممکن نہیں تھا۔ تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے تعاون سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری جو کمپیئر 2 بچیاں ہیں وہ یہاں آئیں، اسٹیج پہ آئیں۔ مس صدف سید اس سے پہلے یہ ہماری جو وائس پرنسپل ہیں وہ پروگرام کنڈکٹ کرتی رہی ہیں بڑے عرصے سے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس دفعہ بدقسمتی سے کوئی حادثہ پیش آیا، فی الحال وہ علیل ہیں تو کچھ عرصے سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، لیکن بہت زیادہ اپریشیٹ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں بچیوں کو آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ میری کمی امدان کی صورت میں یا مس صدف کی کمی ان بچیوں کی صورت میں ہمیں محسوس ہوئی ہو۔ ویل ڈن بیٹا۔ تلاوت سے سٹارٹ کی جائے تو ریہرسلس میں میں موجود نہیں تھا، بہت خوبصورت طریقے سے تلاوت پیش کی اور جو سلیکشن تھی ورسز کی بڑی امپورٹنٹ تھی، جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ورسز کوٹ کی گئی کہ اگر آپ دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے صحیح رستوں پہ چلتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کے پاس ہے، کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو بچی نے نعت پیش کی، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ، یہ سارا دل کو چھو لینے والا تھا۔ خوبصورت پرفارمنس تھی۔ ویلکم سانگ میں جو بچوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد میڈم صفیہ نے حسب روایت بڑا خوبصورت ویلکم نوٹ بھی پیش کیا، اور اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے جو کوٹ کی وہ میں نے یہاں لکھی کہ ٹوگیدر وی کین اچیو دا گول آف اسٹوڈنٹس پروگریس اینڈ لرننگ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اکیلا تعلیمی ادارہ صرف پیرنٹس کی مرہون منت، سوسائٹی کی کنٹریبیوشن کے علاوہ ہم اپنا گول مکمل طور پہ اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو تعلیمی درسگاہ اس کا جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ تھرڈ ٹیچر کا رول پلے کرتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے تعلیمی ادارے اب اس سیکٹر میں اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں،
یہ پلیٹ فارم جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن بچوں نے یہاں پرفارم کیا ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اور یہ اپرچونٹی جو انہوں نے اویل کی ہے یہاں پہ پرفارم کر کے، یہ کسی پلیٹ فارم پہ ہچکچائیں گے نہیں، یہ کسی پلیٹ فارم پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے پورا فیسلٹیز کی صورت میں، جو یہاں پہ حمدان نے پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کی، میں اس نے آنکھیں کھول دی کہ اتنا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ واقعی اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو ایڈمیشن کے وقت ہم انٹیک لیتے ہیں اس میں جو بچہ ناکام ہوتا ہے یا اس ایک سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ وہی سٹینڈرڈ ہے جو بورڈ آپ کے ایگزام لے رہا ہے. اسسمنٹ سسٹم چینج ہو رہا ہے اور شفیق صاحب نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے. گریڈنگ سسٹم پہ آ رہا ہے ہمارا نظام. اب یہ 1 2 3 والی دوڑ شاید ختم ہو جائے گی. اب A1 گریڈ والے بچے ایک کیٹیگری میں ہوں گے. 94.7% لینے والا 1 ہے، 94.65 لینے والا 2 ہے، 94.64 لینے والا 3 ہے. تو یہ نظام اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی اچھی آؤٹ کم نکلتی ہے اگر پیرنٹس ہمارا ساتھ دیں. ایک اچھا موقع ہے میرے پاس، ہماری ریپیوٹ مانسرا میں پیرنٹس میں بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں اکثر اپنے پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کا قول تھا کہ آپ جب بھی سیدھے راستے پہ چلیں گے وہ مشکل رستہ ہے، سارے لوگ آپ سے خوش نہیں رہ سکتے. ابھی جس طرح رمضان نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اراؤنڈ 400 پیرنٹس آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ہم میرے 110-120 بچے لے رہے ہیں. تو جو واپس جاتے ہیں وہ پھر ہمارے ریلیٹیوز کو، اثر و رسوخ والے لوگوں کو ہم سے اپروچ کراتے ہیں، ہم نو کرتے ہیں. تو جس کو نو کیا جائے گا وہ ہم سے خوش تو نہیں ہوگا. ایک بچہ ڈیٹین ہو گیا، 9 بچے اس دفعہ ڈیٹین ہوئے ہیں، 9 فیملیز ہم سے ناراض ہو کے گئی. تو سسٹم ایسا ہے کہ جس میں آپ کے تعاون کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. تو یہ وہ پیرنٹس ہیں، بہت سارے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوں جو ایک سسٹم کو سمجھ گئے ہیں، جو شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے بھی پھر آگے سوسائٹی میں بہت پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات جو حمدان نے آپ کے ساتھ وہ ایک انڈین ڈرامے کے کلپ میں سے شیئر کی کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے اپنے بچے کی سائیکی کو. آپ کیوں، میرے دیکھیں اللہ کے فضل سے 8 میرے بچے ہیں اور مجھے یہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ انہیں کی رٹ لگائے رکھتے ہیں. میں اس لیے ان کی رٹ لگائے رکھتا ہوں کہ ہماری صرف ایک بچی میں ہمیں یہ پوٹینشیل اس کی ول نظر آ رہی تھی کہ وہ میڈیکل میں جا سکتی ہے، وہ ہاؤس جاب کر رہی ہے. سیکنڈ بچی جو ہے وہ لا کر رہی ہے. ایک بچی نیوز اینکر ہے، میری اپنی بچی ٹی وی پہ خبریں پڑھ رہی ہے، ہم نے نہیں روکا اس کو. ایک بچی میری سائیکالوجسٹ ہے، ایک بچی نرس میں پڑھ رہی ہے. حمدان سائنس کا بچہ نہیں تھا، اس نے BBA MBA کیا ہے. ایک بچہ BS انگلش کر رہا ہے، ایک بچی آج پرفارم کر رہی ہے. تو جس بچے میں جو کیپیسٹی آپ کو نظر آتی ہے اس کو پاتھ میں دے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس پرنسپل نے اپنی آخر میں اہمیت کیوں توڑی کہ پیرنٹس اس کی بات نہیں سمجھ رہے. بچہ سمجھ رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا. فرسٹ سین میں وہ کہنا چاہتا تھا، اس نے والد کو دیکھا نہیں کہا. سیکنڈ سین میں دوبارہ کہنا چاہ رہا تھا، اس نے والد کو دیکھا نہیں کہہ پایا. تھرڈ سین میں اس نے وہی کہہ دیا کہ جو والد کہنا چاہتا ہے. تو ٹیچر کی برداشت سے پھر باہر ہو گیا. تو اس لیے پیرنٹس کی سپورٹ اور ڈبل پیرنٹس، یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. جو پیرنٹس میرے پاس اکثر آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو باہر ہوتے ہیں سارا دن، ہم کما کے لاتے ہیں، یہ مدر کی ذمہ داری ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، کسی صورت ایسا نہیں ہے. پیرنٹ نے اپنا رول پلے کرنا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ کیا صرف یہ ڈالی ہے کہ آپ نے روزی کما کے لانی ہے؟ آپ سے اللہ آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے زیر 10 جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تو آپ انہیں یہ کہیں گے جی میں نے ایک رول صحیح پلے کیا ہے اور باقی کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اور اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں تھا. میرا یہاں آنے کا ایک مقصد اور پیرنٹس سے بات کرنے کا ایک سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس خاص کر کے فادرز میں وہ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے. ایکسپیکٹیشن آپ کی اتنی ہائی ہے، اتنی ہائی ہے کہ کوئی ڈاکٹر سے نیچے ہی نہیں آتا، بڑی مشکل سے کوئی انجینئر پہ آ جاتا ہے. اور رول آپ کا کیا ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کی ڈائری کھول کے نہیں دیکھتے ہیں،
آپ اپنے بچوں کو بھوکا صبح اسکول بھیجتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. یا اسمبلی میں روز 3-4 بچوں کو ہمیں سہارا دے کے بٹھانا پڑتا ہے. پوچھتے ہیں بیٹا کیا کھا گئے ہیں؟ سر کچھ نہیں کھا سکے. ناشتے کے بغیر آپ بچوں کو بھیجتے ہیں. اور اچھا ناشتہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سنت بھی ہے، سب سے ڈٹ کر شیروں کی طرح ناشتہ کریں. جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، روٹی ہے، مکی کی روٹی ہے، مکھن ہے، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، میٹھا کھلائیں، انڈا کھلائیں. آپ بچوں کو صحیح ڈٹ کے ناشتہ کرائیں. آپ ناشتہ کرائیں، بچہ بیغام ہو گئے، جنک فوڈ سے بھی بچ جائے گا. نہ آپ کو یہ برگرز دینے پڑیں گے، نہ وہ پاپڑ دینے پڑیں گے، ان چیزوں سے بھی بچیں گے. تو بہت بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے پراپر ڈائٹ لے کے نہیں آتے. پھر ہم یہاں سے ہوم ورک لکھتے ہیں، آپ لوگ ڈائریز نہیں دیکھتے ہیں. سال بھر آپ لوگ بچے کی ڈائری سائن نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. اور کوئی بدقسمتی سے ہمارے ٹیچر سے، اس پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچر پہ، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے اس کو آر لکھ دیا، اسپیلنگ غلط ہو گئی، انڈر لائن کرتے ہیں، ساتھ اتنے سخت نوٹ آپ لکھتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. کوئی بتا دیتا ہے آپ کو کہ وہ غلطی تھی، آپ پکڑتے ہیں ڈائری پہ نوٹ لکھتے ہیں. تو غلطی ہے، انسان ہے، اس سے ہوتی رہے گی، آپ اس کی اصلاح کریں. بچے کو سمجھائیں، ہمیں نوٹ لکھیں پولائٹ لینگویج میں، ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے، ہم اپنے ٹیچرز کی بھی اصلاح کریں گے. اور پھر آپ کا جو یونیفارم ہے بچوں کا، یہ دیکھیں ایک اچھے ادارے میں بچے کی شخصیت تب پروان چڑھتی ہے کہ وہ پراپر یونیفارم میں ہوگا. پراپر یونیفارم، انکمفرٹیبل یونیفارم نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ پینٹ اتنی ٹائٹ ہو، نہ شرٹ اتنی ٹائٹ ہو. آپ بچے کی ڈریسنگ کا خیال رکھیں. میں پورا سال بچوں کو پیٹتا رہتا ہوں، بیٹا خدا را ٹائی باندھنے کا طریقہ سیکھیں. ٹائی آپ کی بیک سے نیچے نہیں آنی چاہیے، آپ کا یہ بٹن بند ہونا چاہیے. ٹائی کا جو سیکنڈ اس کا جو لیف ہے وہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے. اب اس میں آپ یونیفارم کو یونیفارم سمجھ کے پہنے، اس کو ایک اسلام یا اس کے دائرے سے الگ کریں. جمعے کے دن ہم نے سلوار قمیض اس لیے کیا ہے کہ کوئی بچے کو رکاوٹ نہ ہو. جامع مسجد موجود ہے، یہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے. تو اس لیے ادارے کے ساتھ چلنا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو پھر کہا، جو تھرڈ ٹیچر ہے وہ انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، ادارہ ہے، اس کی فیسلٹیز ہیں. فرسٹ ٹیچر یہ ہے. سیکنڈ ٹیچر کون ہے؟ آپ لوگ ہیں، پیرنٹس ہیں. آپ نے اپنے ماں بہن، میاں بیوی کی جو آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے گفتگو میں کہ انکانشیسلی آپ کا بچہ کیا لرن کر رہا ہے. کسی بھی ادارے میں بچے کو سلینگ لینگویج نہیں سکھائی جاتی. کسی بھی ادارے میں یونیفارم لینگویج بولی جاتی ہے، اردو، انگریزی. ہمارے بچے پشتو میں ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، ہندکو میں، اپنی دیسی لینگویجز میں. پھر ہمیں پیرنٹس کہتے ہیں جی کہ آپ کے اسکول سے سیکھ کے آئے. تو جو پیئر گروپ ہے وہاں سے تو بچہ سیکھے گا. آپ کا جو بچہ ہے، ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے، اس سے سیکھ رہا ہے. اور پھر ہمارے جیسے ادارے میں کہ جہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ کتنا بیلنس ہے، پیرنٹ کی تعلیم کتنی ہے، وہ آسودہ کتنا ہے، تاکہ اس اثرات کو ہم بچوں میں ٹرانسفر ہونے سے مضر اثرات کو بچا سکیں. تو میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو چلانے میں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ادارے کا ساتھ دیں. ہمارا آپ سے اور کیا رشتہ ہے؟ اگر ہم آپ پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں روب جمانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو کس قدر میں کرتے ہیں؟ صرف یہ کہ ہم آپ کے بچوں کے استاد کی حیثیت سے کریں. باقی تو آپ سارے ہم سے زیادہ سمجھدار اور ہر معاملات میں زیادہ بہتر ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ تھی جس کے لیے میں یہاں آیا کہ آپ ہمارے سسٹم کو اپنے بچوں کی بہتری کے لیے سپورٹ ضرور کریں. میں ایک دفعہ پھر واپس آتا ہوں، جو بچوں نے آج یہاں پرفارمنس کی ہے ان کی اپریسیشن میں، جو حسب روایت جو کلچرل پرفارمنس تھی بہت ہی خوبصورت تھی. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے تھوڑی سی مس کی، لیکن پھر وہ شامل ہوئے بہت ہی اچھے طریقے سے. اور پھر جو میمز تھے وہ ایک بڑا سائلنٹ میسیج تھا ٹورڈز دس سوسائٹی، اور یہاں پہ جو کچھ مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان بچوں نے اجاگر کیا. اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ساری پرفارمنسز کے پیچھے ٹیمز کا ہاتھ ہے، ٹیچرز کا ہاتھ ہے، اور ان کی دن رات کی محنت ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ جو براہ راست فنکشن ہے نا، جو ٹیلی کاسٹ براہ راست ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. اس میں ایک لمحے کی کوتاہی جو ہے، وہ جو بچیاں سنگ کر رہی تھی یہاں ملی نغمہ، میں سمجھ رہا تھا کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے.
اتنا ان کا آپس میں کوآرڈینیشن تھا اور اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی، اتنی بہترین ان کی پرفارمنس تھی، اور سب کا سہرا ان ٹیچرز کو جاتا ہے۔ ڈرامہ جو پیش کیا گیا بڑا اسٹرانگ اس میں میسج تھا۔ میسج کیا تھا اس میں؟ یہ جو میں نے بات کی کہ والد ایک بڑا مصروف بزنس مین تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، والدہ غالباً ماڈل تھی، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اور اس بچے کو جب گھر سے ٹائم نہیں ملتا اور وہ جو اسکول میں جاتا ہے وہاں بھی اکیلا پن محسوس کرتا ہے، اور وہاں اس کو بلینگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بلینئر بچہ بتایا گیا تھا، تو اس بچے نے پورا سسٹم چینج کیا۔ ایک بچے نے، اس نے اپنے اچھے اخلاق سے اپنا ماڈل اس دوسرے بچے کو دیا اور اس کے نام سے پیش کیا۔ تو دیکھیں جب اس نے ایک سسٹم چینج کیا تو اس برائی کو بھی اچھائی نظر آئی اور اس اچھائی نے غلبہ پایا۔ اور دیکھیں یہ قدرت کا قانون ہے، یاد رکھیں کہ دنیا میں بیلنس برقرار رکھنے کے لیے جتنی اچھائی اتنی برائی ہے، ورنہ توازن ہی نہیں قائم رہ سکتا۔ تو جتنی برائی ہے اتنی ہی اچھائی ہے دنیا میں۔ تو پازیٹیو سوچ جب رکھتے ہیں ہم سب تو ہمیں اچھائی ہی نظر آئے گی، برائی نہیں نظر آئے گی، اور آپ کی اچھائی سے آپ کی برائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ان سب کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے اجازت بھی چاہوں گا اور امید رکھوں گا کہ آئندہ سالوں میں آپ اگر تھوڑی بہت جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو نظر انداز کریں گے تو ہماری طرف سے ان کی نشاندہی کریں گے بڑے اچھے طریقے سے، اور ہمارے ساتھ چلنے میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔